السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کون تھا؟ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ کا رہنے والا تھا اور بظاہر یہ مسلمان کہلاتا تھا، چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے اور مدینے میں اسلام نہیں پہنچا تھا، تو عبداللہ ابن ابی کی بڑی قدر تھی، لہٰذا ایک تاج بنایا گیا جو عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی ہوتی، اور انصار کے لوگ ان کو اپنا سردار مانتے۔ چونکہ مدینہ میں بڑے بڑے 5 قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ مشرکین کا قبیلہ تھا، اور بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کا تھا قبیلہ، اور مختار حکومت تھی، قبائلی حکومت تھی، ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، لیکن سارے قبیلے کے لوگ کسی ایک کو بڑا مانتا، یا کم از کم سارے قبیلے کے لوگ نہیں تو انصار یعنی اوس اور خزرج والے، ان میں ایک بڑا ہوتا۔ تو اسی کے مد نظر ایک تاج بنایا گیا اور عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی ہوتی۔ اس کی تیاری بھی ہو چکی تھی، صرف تاج پوشی کا وقت مقرر نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ اوس اور خزرج کے ایمان میں داخل ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو جو قصر باقی تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ چند ہی لوگ مشرکین رہ گئے تھے، باقی اکثر جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو گیا تھا۔ کسی کا والد اگر کافر ہے تو ان کے لڑکے مسلمان ہو گئے تھے، کسی کی بیوی کافرہ ہے تو اس کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا، کسی کا بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان ہو گیا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ اوس اور خزرج کے گھر گھر میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، یثرب پہلے نام تھا، تو جب یثرب پہنچے تو اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو وہ خواب تھا سردار بننے کا، بادشاہ بننے کا، وہ سکنا چور ہو گیا اور وہ نہیں بن سکا، تاج پوشی ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تو اندر اندر جو ہے یہ چڑھتا تھا مسلمانوں سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتا تھا، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم بظاہر کھلم کھلا اعلانیہ اگر مخالفت کریں گے تو ہم دب جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، لوگ ہم سے بائیکاٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ چھپے رستم جو ہے اپنے سینے میں بغض لیے رہا اور جھوٹ موٹ کا وہ اسلام قبول کر لیا، اندر سے وہ کافر ہی رہا۔
لیکن اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف نہیں تھے، بلکہ آپ کو واقفیت تھی، آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ منافق ہے، یہ بظاہر اسلام میں جو ہے وہ داخل ہوا ہے، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور خود مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ حقیقت میں یہ منافق تھا۔ منافق کہتے ہیں جو اندر سے کافر ہو اور اوپر سے مسلمان ہو، بظاہر مسلمان ہو دکھاوا کے لیے، باقی وہ کافر ہو۔ تو یہ اندر اندر جو ہے مسلمانوں سے چیڑتا تھا، اور لوگوں میں اندر اندر جو ہے وہ کانا پھوسی بھی کرتا تھا، کنوینسنگ بھی کرتا تھا، مسلمانوں کی برائیاں بھی بتاتا تھا، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے رسول کی برائیاں بھی بولتا تھا، مہاجر و انصار میں کبھی کبھی لڑانے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ سب اس سے ناممکن ہو چکا تھا، اب اس کا کون سنتا؟ ہاں، جو کچھ لوگ ان کے جو فیور میں تھے، تو جو مشرکین تھے وہ عبداللہ ابن ابی کو مانتے تھے، تو مشرکین کو وہ جو کہتا تھا وہ مشرکین کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی یہ منافق کا سردار تھا، اور جب اس کو موقع ملتا اسلام کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتا خفیہ طور پہ۔ ادھر کفار مکہ سے بھی اس کا ساز باز تھا، جو آگے اس کا کبھی تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے اور منافقوں کی چال سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔